روس نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے، تاہم اس کا عملی رد عمل اب تک محتاط اور محدود دکھائی دیتا ہے۔ روسی ترجمان نے حملوں پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری سفارتی رابطوں کے باوجود صورتحال جارحیت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق ماسکو ایرانی قیادت اور خلیجی ریاستوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے ان حملوں کو بلا اشتعال جارحیت اور خود مختار ریاستوں کے رہنماؤں کا شکار قرار دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کے قتل پر تعزیتی پیغام بھیجا اور اسے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ تاہم قابل ذکر امر یہ ہے کہ ماسکو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر براہ راست تنقید سے گریز کیا اور یوکرین تنازع میں امریکہ کی ثالثی کی کوششوں کے تناظر میں محتاط لہجہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق روس کی ایران کے لیے حمایت بڑی حد تک بیان بازی تک محدود رہنے کی ایک بڑی وجہ یوکرین میں جاری جنگ ہے، جس نے ماسکو کے وسائل اور توجہ کو بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ 17 جنوری 2025 کو ایران اور روس کے مابین اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ طے پایا تھا، تاہم یہ باقاعدہ مشترکہ دفاعی معاہدہ نہیں۔ دونوں ممالک نے معلومات کے تبادلے اور مشترکہ مشقوں کا وعدہ کیا، مگر اس معاہدے میں حملے کی صورت میں ایک دوسرے کے دفاع کی ضمانت شامل نہیں۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران روس اور ایران کے مابین فوجی تعاون میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ روس اپنے ہمسایہ مسلم ملک ایران کو پاک 130 تربیتی طیارے اور Mi-28 حملہ آور ہیلی کاپٹر فراہم کر چکا ہے، جبکہ Su-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی ابھی متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم کی فراہمی کا معاہدہ بھی زیر بحث ہے، تاہم اس پر پیش رفت واضح نہیں۔ دوسری جانب ایرانی ساختہ شاہد ڈرون نے یوکرین جنگ میں روس کا پلڑا بھاری رکھا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں روس نے مقامی ڈرون سازی بڑھا کر ایران پر انحصار کم کیا۔ مبصرین کے مطابق ماسکو کے لیے ایران اس قدر اہم ضرور ہے کہ وہ اس کا مکمل انہدام نہیں چاہتا، مگر اتنا اہم بھی نہیں کہ وہ براہ راست ایک پرائی جنگ میں کود کر امریکہ سے پنگا لے۔ چین نے بھی آیت اللہ خامنئی کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ تاریخی طور پر بیجنگ امریکی حمایت یافتہ حکومتوں کی تبدیلی کی پالیسی کا ناقد رہا ہے۔ چین اور ایران کے تعلقات کی بنیاد باہمی اقتصادی مفادات پر ہے۔ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور اس کے خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ امریکی پابندیوں کے باوجود بیجنگ نے تہران کے لیے اقتصادی لائف لائن کا کردار ادا کیا ہے۔ 2025 میں ایران کی برآمدات کا 80% سے زائد خام تیل چین نے خریدا۔ 2021 میں دونوں ممالک نے 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ کیا، جس کے تحت چینی سرمایہ کاری ایرانی انفراسٹرکچر اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبوں میں متوقع ہے۔ سفارتی سطح پر چین ماضی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف قراردادوں کو روکنے یا ویٹو کی دھمکی دینے کے ذریعے تہران کی سفارتی ڈھال بنتا رہا ہے، مگر اس نے کبھی براہ راست فوجی مداخلت کی پیشکش نہیں کی۔ ایران نہ صرف خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے مقابل ایک اہم فریق ہے، بلکہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا بھی رکن ہے۔ تہران کی ممکنہ سیاسی تبدیلی ان بلاکس کی ساکھ اور ماسکو اور بیجنگ کے عالمی ویژن کو متاثر کر سکتی ہے۔ موجودہ منظرنامے میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف مکمل زمینی جنگ کا آغاز نہیں کرتے، تہران کا سیاسی اور فوجی ڈھانچہ فوری طور پر منہدم ہونے کا امکان کم ہے۔ روس سفارتی بیانات اور محدود فوجی تعاون تک خود کو محدود رکھ سکتا ہے، جبکہ چین اقتصادی اور سفارتی سطح پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یوں بظاہر دونوں بڑی طاقتیں ایران کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی، مگر اس کے لیے براہ راست محاذرائی مول لینے سے گریزاں دکھائی دیتی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔